أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مہین. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل. ترجمہ کنز العرفان. اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل. ولا تطیع کل حلاف. اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بات ماننے سے منع کیا اور اس ممانعت میں تمام کفار داخل ہیں. اب یہاں کفر کے علاوہ مزید عیوب بیان کر کے دوبارہ منع کیا جا رہا ہے. جس کافر میں یہ عیب ہوں اس کی بات بطور خاص نہ مانی جائے. یا آیت میں دو عیب بیان کیے گئے ہیں. ایک وہ حلاف ہے. حلاف اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل دونوں طرح کے معاملات میں بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہو. دو وہ ذلیل ہے کیونکہ بات بات پر قسمیں کھانے والا اور جھوٹی قسمیں کھانے والا لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے. یاد رہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت سے لے کر آیت نمبر 16 تک جو مذموم اوصاف بیان کیے گئے یہ ولید بن مغیرہ کے ہیں، جبکہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ اوصاف اسود بن عبد یغوث یا اخنس بن شریق یا ابو جہل بن ہشام کے ہیں. اس آیت سے ان مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو بات بات پر اللہ تعالیٰ کی یا قرآن کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور بسا اوقات جھوٹے ہونے کے باوجود بھی کثرت کے ساتھ قسمیں کھاتے نظر آتے ہیں، تاکہ کسی طرح ان کی بات کو سچ مان لیا جائے اور ان کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں ان کی جو عزت اور مقام بنتا ہے وہ سب اچھی طرح جانتے ہیں. زیادہ قسم کھانے اور قسموں کو دھوکہ دینے اور فساد برپا کرنے کا ذریعہ بنانے سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. سورہ بقرہ آیت نمبر 224. ترجمہ اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لو. اور ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سورہ نحل آیت نمبر 94. ترجمہ اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. اور قسموں کے بدلے دنیا کا ذلیل مال لینے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 77. ترجمہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے. حماز مشاء بنمیم. ترجمہ کنز الایمان بہت تانے دینے والا بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا. ترجمہ کنز العرفان سامنے بہت تانے دینے والا چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا. حماز بہت تانے دینے والا. اس آیت میں بھی دو عیب بیان کیے گئے ہیں. ایک وہ حماز ہے. حماز اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے سامنے
ان کے بکثرت عیب نکالے یا بہت طعنے دے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، سورہ ہمزہ آیت نمبر 1۔ ترجمہ: اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے۔ اور حضرت راشد بن سعد مقرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں کچھ عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو ان کی پستانوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے بہت عیب نکالتے اور طعنہ دیا کرتے تھے۔ 2، وہ چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا ہے۔ چغلی کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ احادیث میں چغل خوری کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، یا ان میں سے 3 احادیث ملاحظہ ہوں۔ 1، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور پنوس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ 2، حضرت عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے چغلی کھانے کے لیے ادھر ادھر پھرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں کی خامیاں نکالنے والے ہیں۔ 3، حضرت اعلیٰ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ پر برا بھلا کہنے والوں، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والوں، چغلی کھانے والوں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا۔ مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے ترجمہ کنز الایمان، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار۔ ترجمہ کنز العرفان، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا بڑا گنہگار۔ مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ اس آیت میں اس کافر کے 3 عیوب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وہ بھلائی سے بڑا روکنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا بخیل ہے کہ نہ خود نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے اور نہ دوسرے کو نیک کاموں میں خرچ کرنے دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہ دوں گا۔ 2، لوگوں پر ظلم کرنے میں حد سے بڑھنے والا۔ 3، سخت گنہگار۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔